اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 12۔ لاہور کے صوبیدار اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان جنگ کے لیے زوروں کے ساتھ تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ لاہور شہر کے گرد و نواح میں باغات اور باغیچے تھے جو دارالخلافہ کی عظمت کی یاد دلاتے تھے، لیکن دونوں لشکروں نے خندق کھودنے کی خاطر سب باغات اور باغیچوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مشرق میں کوٹلی شہر تک چھوٹے بڑے درختوں کو کاٹ کر چٹیل میدان بنا دیا تھا۔ باغات اور باغیچوں میں خندقیں ہی خندقیں کھود دی گئی تھیں، اور بھاری توپوں کی عدم موجودگی میں احمد شاہ ابدالی کو لاہور جیسے فصیلے بند شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف میر منو کے ارادوں میں مضبوطی اور پھرتیلی فوج کی کمی تھی، اور کھلے میدانوں میں وہ احمد شاہ ابدالی سے برسر پیکر نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی دور دور تک خندقیں کھود دی تھیں۔ کہتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد میلوں اور کوسوں دور تک خندقیں ہی خندقیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کا ایک اور کام کیا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے لاہور شہر کے اطراف حملہ کرنے کی ٹھانی، لہذا احمد شاہ ابدالی کے حکم پر اس کے لشکریوں نے لاہور شہر کے اطراف میں 40 کوس کے رقبے میں تمام دیہاتوں کو برباد کر ڈالا۔ اس موقع پر میر منو نے بھی اپنے دستے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے تعاقب میں روانہ کر دیے تھے۔ انہوں نے احمد شاہ کے کئی ایک لشکری گرفتار بھی کیے، لیکن ان تباہ کاریوں کو نہ بچا سکے۔ احمد شاہ ابدالی کے حکم پر اس کے لشکریوں کی تباہ کاریوں کی بدولت 3 میل دور شہر کے اطراف میں کوئی چراغ جلتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ اناج بہت مہنگا ہو گیا تھا، اور 1 روپیے کا 2 سیر بکنے لگا تھا۔ گھاس چارے اور بھوسے کا تو کسی قیمت پر دستیاب ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ چارہ اتنا کمیاب تھا کہ لشکروں کے گھوڑوں کو کھلانے کے لیے جھونپڑیاں تک گرانی پڑی تھیں۔ لاہور کے صوبیدار میر منو کو ابھی تک مرکز سے رسد اور کمک ملنے کی امید تھی۔ ان دنوں مرکز کا وزیر صفدر جنگ ہندوستان میں احمد خان بنگش، سعد اللہ اور روہیلہ جیسے سرداروں کی طرف سے اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ نئے مغل شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے وزیر صفدر جنگ کو مراسلہ روانہ کیا تھا کہ وہ کافی وقت ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں کو چھوڑ کر وقت ضائع کیے بغیر احمد شاہ ابدالی کے خلاف میر منو کی مدد کو پہنچے۔ لیکن صفدر جنگ تو میر منو کا جانی دشمن تھا، وہ تو اس کی مدد کے بجائے اس کی بربادی کا متمنی تھا۔ صفدر جنگ نے ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں سے صلح کر لی اور خود اودھ چلا گیا تھا کہ وہاں کے انتظامی حالات درست کرے۔ یہ صفدر جنگ کی طرف سے فرض کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت تھی۔ بیرونی دشمن ملک میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے مرکز پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا، لیکن صفدر جنگ کو اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغل عمرہ اخلاقی پستی کی وجہ سے کس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اپنے بغض و عناد کا بدلہ لینے کی فکر تھی۔ ملک اور قوم کی بھلائی کا کوئی خیال نہ تھا۔ ان حالات میں جب دہلی سے کوئی کمک آنے کی امید نہ رہی تو پنجاب کے صوبیدار میر منو نے جنگی مجلس سے مشاورت طلب کی تاکہ جنگی تیاریوں کے لیے منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس موقع پر میر منو پر واضح ہو گیا کہ نہ صرف مرکزی حکومت ادائے فرض میں اس کی سمت سے حد درجے چشم پوشی سے کام لے رہی ہے، بلکہ اس کے دوست اور احباب اور خیر خواہ بھی کسی بات پر متفق نہیں ہیں، اور وہ اپنے اپنے معاملات میں خود غرض ہیں۔ جب مجلس مشاورت شروع ہوئی تو لوگ طرح طرح کے مشورے دینے لگے تھے۔ آدینہ بیگ جو جلندھر کا فوجدار تھا، وہ میر منو کے مشیر کوڑامل کی ترقی سے جلتا تھا اور لاہور کی صوبے داری کے لیے
اپنے آقا کی تباہی کے درپے تھا۔ اس موقع پر آدینہ بیگ نے رائے دی کہ چونکہ دہلی سے کسی قسم کی کوئی مدد یا کمک نہیں آ رہی ہے اور سامان رسد چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے، اس لیے فوراً احمد شاہ ابدالی کے خلاف اعلان جنگ کر کے لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ راجہ کوڑامل اس رائے کے خلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میر منو کی فوج منظم نہیں ہے بلکہ اناڑیوں پر مشتمل ہے جو احمد شاہ ابدالی کے تربیت یافتہ اور کٹر فوجیوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گی۔ کوڑامل یہ بھی جانتا تھا کہ ملک کا بیشتر حصہ ویران ہو چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں محاصرہ کرنے والے احمد شاہ ابدالی پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی نہ کسی طرح صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن میر منو نے کوڑامل کی رائے کے بجائے آدینہ بیگ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میر منو اور اس کے سرداروں کی رائے یہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کو ہر صورت میں مار ڈالنا چاہیے اور ساری توجہ اس کے قتل پر رکھنی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ جہان خان کے مرنے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکری سر پر اپنے پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلیں گے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد 2 دن کے بعد دن کو حملہ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ دوسرے روز صبح کو میر منو اپنے سالاروں کے ساتھ سوار ہو کر جنگ کی تیاری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ میر منو نے اپنے سرداروں میں سے بھکاری خان، میر مومن اور خنجر خان کو ہراول دستوں کا کماندار مقرر کیا، اپنی میسرہ پر آدینہ بیگ کو اور میمنہ پر ایک اور سالار جمال خان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اپنے عقبی لشکر پر میر منو نے مہدی خان راجہ، کرامل بھدیلا اور امان اللہ خان کو سالار مقرر کیا تھا۔ میر منو کی طرف سے حملے کی خبر ہونے پر احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ خود احمد شاہ اور سپہ سالار جہان خان لشکر کے عقبی حصے میں ہی رہے تھے، جبکہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کے قلب کا کماندار برخوردار خان اور اس کا نائب عبدالصمد خٹک کو مقرر کیا گیا۔ دائیں بازو پر شاہ ولی خان اور اس کے ماتحت دوسرے افراد تھے۔ اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دے کر احمد شاہ ابدالی نے بھی میر منو سے جنگ کرنے کی ابتدا کی۔ دونوں دستوں کے اگلے دستوں کی جب آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے برخوردار خان کی سالاری میں میر منو کے ہراول دستوں کو بڑی کامیابی سے روک دیا تھا۔ اتنی دیر تک میر منو کے ان دستوں کی مدد کے لیے اس کا سالار میر مہدی بھی پہنچ گیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا احمد شاہ ابدالی کے خلاف پلٹ گیا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے لشکری کچھ پیچھے ہٹے اور ان کے پیچھے ہٹنے کے عمل نے انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا، اس لیے کہ بھکاری خان، میر منو خان، میر خنجر خان اور میر مہدی علی خان کی سرکردگی میں میر منو کے لشکریوں نے زوردار حملہ کیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی اگلی صفوں کے انگنت سپاہیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ اپنی اگلی صفوں کے درہم برہم ہو جانے سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی پچھلی صفوں کی تنظیم بھی خراب ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے سالاروں نے احمد شاہ ابدالی کو جو عقب میں تھا صورتحال سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ نے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا اور پھر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کو لے کر دریائے راوی کے کنارے 12 کوس آگے جا کر ایک محفوظ جگہ پر پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں چونکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو پسپائی کرنی پڑی تھی اور میر منو کا لشکر غالب رہا تھا، لہٰذا کافی رات گئے میر منو اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے شادیانے بجاتا ہوا اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا تھا۔ اس ٹکراؤ کے 10 دن بعد میر منو اور اس کے لشکریوں کو احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کا کہیں پتہ نہ لگا۔ 11ویں دن خبر ملی کہ احمد شاہ ابدالی لاہور کے نواح میں دریائے راوی کے کنارے نئی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے کچھ آدمی سفیر بن کر میر منو کے پاس آئے اور صلح کی بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی کا اصل مقصد صلح کرنا نہیں تھا، بلکہ ان آدمیوں کے ذریعے وہ جنگ کی طرف سے غافل کرنے کے ساتھ ساتھ ان سفیروں کے ذریعے اس کے ذرائع اور تیاریوں کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ بہرحال صلح کی یہ گفتگو ناکام رہی۔ احمد شاہ ابدالی بھی اپنی طرف سے جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ دوسری طرف میر منو نے بھی جنگ کے تبل بچانے کی اجازت دے دی تھی۔ شالامار باغ کے شمال مشرق میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ میر منو کے پاس جو حملہ آور ہونے کے لیے توپیں تھیں وہ اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب گڑھوں میں نصب کر دی گئی تھیں۔ میر منو نے اپنے لشکر کا قلب اپنے پاس رکھا اور مہدی علی خان، راجہ کوہار بندھیلا کے علاوہ
کچھ اور سالاروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا تھا۔ میمنہ پر اس نے ادینہ بیگ کو سالار مقرر کیا اور مومن خان خنجر خان کابلی اور میر نعمت خان کابلی کو اس کے ماتحت کر دیا گیا۔ میسرہ پر بھکاری خان سالار تھا، جبکہ جمال الدین خان، فرید الدین خان اور خلق محمد خان اس کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنے لشکر کو اسی طرح ترتیب دے دیا تھا۔ قلب میں وہ خود رہا تھا۔ میسرہ پر شاہ ولی خان کو رکھا گیا تھا اور میمنہ برخوردار خان کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ لشکر کے سپہ سالار جہان خان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر محفوظ دستوں کے طور پر علیحدہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ جہان خان کے مقابلے پر مستعد رہیں اور وقت ضرورت اس پر ضرب لگائی جا سکے۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس چونکہ توپیں نہیں تھیں، لہٰذا جس وقت جنگ شروع ہوئی اور میر منو خندقوں سے نکل کر قلب لشکر کے ساتھ جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا تو احمد شاہ ابدالی نے کچھ دستے متعین کیے تھے جو میر منو کے لشکر کے عقب کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں سے چند توپوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان توپوں کو خچروں پر لاد کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں لے آیا گیا تھا اور ان توپوں ہی کی مدد سے احمد شاہ ابدالی نے میر منو کے لشکر پر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ توپوں کے ذریعے جب میر منو کے لشکر پر آگ برسائی گئی تو میر منو کے لشکر میں ایک طرح کی سراسیمگی پھیل گئی تھی، لیکن میر منو بڑا قبائل ستائش تھا کہ اس نے فوج کی نقل و حرکت کی نگرانی کی اور نظم و ضبط کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی گرفت میں رکھا تھا۔ تاہم جب توپوں کے ذریعے برسنے والی آگ سے میر منو کے لشکر کا کافی نقصان ہو گیا تو میر منو کو لشکر کی ترتیب درست کرنے کے لیے پھر ان خندقوں کی طرف جانا پڑا تھا جہاں اس نے توپیں نصب کر رکھی تھیں جنہیں احمد شاہ ابدالی کے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ آدینہ بیگ چونکہ کوڈامل کے خلاف تھا اور انتظامی امور میں اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میر منو سے کہا کہ کوڈامل کو کہا جائے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان سے آن ملے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر ایک بھرپور حملہ کیا جائے۔ جواب میں کوڈامل نے میر منو کو کہلا بھیجا کہ اسے جہاں خان کے مقابلے میں رہنے دیا جائے، اگر وہ جہاں خان کے سامنے سے ہٹ گیا تو جہان خان پشت یا پہلو کی طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن آدینہ بیگ چونکہ ہر حال میں کوڈامل کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میر منو پر زور دیا کہ کوڈامل کو بلا کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ لہٰذا میر منو نے کوڈامل کو طلب کر لیا۔ کوڈامل چونکہ میر منو کا بڑا تابع اور فرمانبردار تھا، لہٰذا اس نے اپنے حصے کی لشکر کی کمان اپنے ایک نائب کو سونپی اور تاکید کی کہ آخری دم تک جہان خان کے آگے ڈٹا رہے، اور وہ خود اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر میر منو کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ احمد شاہ ابدالی نے اس سمت زوردار حملہ کر دیا جس سمت کوڈامل کا لشکر متعین تھا، اور یہ جگہ اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں میر منو دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ کوڈامل کو جب احمد شاہ ابدالی کے زوردار حملہ کرنے کی خبر ملی تو اس نے میر منو کی طرف جانے کے بجائے واپس اپنے لشکر کا رخ کیا اور احمد شاہ ابدالی کے جس حصے نے کوڈامل کے لشکر پر حملہ کیا تھا اس حملے کو کوڈامل نے روک دیا۔ پھر سارے محاذوں پر زوردار جنگ چھڑ گئی اور میر منو اور اس کے سالار بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ میر منو اور اس کے سالاروں نے احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا جو ان کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ اس موقع پر کوڈامل کو بھی خاصی کامیابی ہوئی تھی اور اس نے بھی احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس کے خلاف برسر پیکار تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد احمد شاہ ابدالی کو بدترین شکست ہوگی، لیکن اس دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے احمد شاہ ابدالی کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ ہوا یوں کہ اتفاق سے کوڈامل کے ہاتھی کا پاؤں ایک بوسیدہ اور شکستہ قبر پر پڑا تھا جو بوجھ سے نیچے دھس گئی اور کوڈامل اپنے ہاتھی سے نیچے گر گیا۔ پھر وہ بھاگ کر جب اپنے ایک ساتھی کے ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو اسی دوران اس کی گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا، اور کوڈامل کے ساتھ کئی سکھ سردار بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ ادینہ بیگ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گیا۔ تاہم میر منو چٹان اور دیوار کی طرح احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے ڈٹا رہا تھا۔ بھکاری خان بھی ایک مخلص ساتھی کی طرح میر منو کے ساتھ تھا اور آخر وقت تک دونوں جنگ کرتے رہے۔
لیکن ان کے لشکر نے بہت نقصان اٹھایا، بے شمار سپاہی زخمی ہو گئے یا مارے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دیکھا کہ میر منو کے لشکر کے کچھ حصوں میں گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ کہ ادینہ بیگ وغیرہ شاید میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں اور ان کے لشکر میں بد نظمی اور افراتفری پڑ گئی ہے، تو اس نے اپنے پورے لشکر کو ایکجا کر کے ایک زوردار حملہ میر منو کے لشکر پر کر دیا تھا۔ میر منو نے کمال جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حملے کو بھی روک دیا، تاہم اس کے بے شمار لشکری کٹ مرے تھے اور کافی زخمی ہو گئی تھی۔ میر منو کسی بھی صورت میں میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ عشاء کے بعد تک وہ ان سے جنگ میں ڈٹا رہا۔ آخر اپنے سرداروں کے مشورے کے بعد میر منو اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے نکل کر شہر میں داخل ہو گیا۔ لاہور شہر میں میر منو اس کے سالاروں اور مشیروں کے درمیان صلاح مشورہ ہوا۔ بعض نے رائے دی کہ چونکہ لڑائی کا نتیجہ مخدوش سا ہے، لہذا دہلی چلے جانا چاہیے اور وہاں سے مناسب رسد اور کمک حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی سے پھر سے نیا محاذ کھولنا چاہیے۔ لیکن میر منو نے اپنے ان تمام سالاروں اور مشیروں کو مخاطب کر کے کہا، اے صاحبو، تم میں سے جو بھی دہلی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں میدان جنگ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہیں گے کہ میر منو میدان جنگ سے بھاگ نکلا ہے، میں تو لاہور میں قلعہ بند ہو کر لڑتا رہوں گا، جو میرے خدا کو منظور ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر میر منو نے شہر اور قلعے کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور شہر کی جو توپیں تھیں وہ شہر کے دروازے پر چڑھا کر اس نے نصب کر دیں۔ دوسرے روز سورج طلوع ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور شہر کے دروازوں پر توپیں نصب ہیں اور یہ کہ میر منو اپنے محصور لشکر کے ساتھ پوری طرح تیاری کے ساتھ اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزیر شاہ ولی خان اور سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کو سفیر بنا کر اس کے پاس بھجوایا اور اپنی طرف سے ایک خط بھی میر منو کے نام لکھا اور اس میں اس نے لکھا تھا، گزشتہ 4 ماہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب تم نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی ٹھانی ہے۔ کیا یہ آپس کی خون ریزی خدا اور اس کے رسول کو پسند ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہے؟ میری طرف سے یہ بہترین مشورہ ہے کہ کسی معتبر قاصد کو اختیارات دے کر شرائط صلح کے لیے بھیج دو۔ ان سے تم مطمئن ہو کر شاداں اور فرحاں ہو کر خود مجھ سے ملنے کے لیے بھی آ سکتے ہو۔ چونکہ 4 اضلاع کی مالیہ کی رقم جو میری بنتی تھی وہ کوڑامل نے دینے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا مجھے تو کوڑامل سے اپنا حساب چکانا تھا، وہ میں چکا ہوں۔ اب کوڑامل ہلاک ہو چکا ہے تو تم اطمینان سے اپنے شہر اور قلعے میں رہ سکتے ہو۔ مجھے تمہارے شہر اور قلعے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو رقم میری تم لوگوں پر بنتی ہے وہ چاہے شاہی خزانے سے ادا کرو یا لوگوں سے اکٹھی کر کے دے دو۔ جب یہ رقم مجھے مل جائے گی تو میں واپس چلا جاؤں گا اور قطعاً کوئی جنگ نہیں کروں گا۔ میر منو کو احمد شاہ ابدالی کے اس مراسلے کی تحریر بہت پسند آئی۔ اس میں اسے خلوص اور نیک نیتی دکھلائی گئی تھی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود احمد شاہ ابدالی کے پاس جا کر گفتگو کرے گا اور صلح کا سلسلہ آگے بڑھائے گا۔ چنانچہ میر منو کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ سرداروں اور دوستوں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میر منو نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے مصاحبوں میں سے بھکاری خان اور کچھ اور کو ساتھ لیا اور احمد شاہ ابدالی سے ملنے کے لیے وہ شاہ ولی خان اور جہان خان پوپلزئی کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان بھی میر منو کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے، لہٰذا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ میر منو اور اس کے ساتھیوں کو احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں لے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ میر منو خود اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ بڑے تپاک بڑی گرمجوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میر منو اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو احمد شاہ ابدالی میر منو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میر منو، گزشتہ اور اس جنگ میں جو تم نے اپنی جرأت مندی اور دلیری کے جوہر دکھائے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ قسم خداوند کی اگر تم میرے سپہ سالار ہوتے تو میں قندھار سے لے کر لاہور تک تمہارے لیے افواج کے لشکر کھڑے کر دیتا، پر میر منو،
یہ تو کہو کہ تم نے پہلے ہی صلح کیوں نہ کر لی اور میری اطاعت قبول کر لی۔ اس پر میر منو بولا اور کہنے لگا، احمد شاہ، اس سے پہلے میں اپنے مرکز دہلی سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا اور دہلی کے مغل شہنشاہی کو اپنا حاکم اعلیٰ اور آقا خیال کرتا تھا۔ اس پر احمد شاہ نے میر منو کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، پر دہلی کے اس حاکم اعلیٰ اور آقا نے میرے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے تمہیں کمک اور رسد کیوں نہ روانہ کی؟ میر منو کہنے لگا، شاید مغل شہنشاہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں پنجاب کے صوبیدار کی حیثیت سے میں اس قدر طاقتور اور پرقوت ہو چکا ہوں کہ ہر بیرونی طاقت کا خود مقابلہ کر کے اسے پسپا کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے مرکز سے رسد اور کمک نہ ملنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ مغل شہنشاہ کے وزیر صفدر جنگ میرے خلاف ہے۔ وہ ہر صورت میں مجھے پنجاب کی صوبیداری سے علیحدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد میر منو جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے میر منو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میر منو، اگر میں جنگ میں گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو تم کیا سلوک کرتے؟ میر منو جھٹ کہنے لگا، دیکھ احمد شاہ، اگر جنگ میں گرفتار کر کے تمہیں میرے سامنے پیش کیا جاتا تو میں تمہارا سر کاٹ کر اپنے شہنشاہ کے پاس دہلی روانہ کر دیتا، اس لیے کہ وہ میرا حاکم اعلیٰ اور آقا ہے اور اس کی فرما برداری اور اتباع بہرحال مجھ پر فرض ہے۔ اس پر احمد شاہ بولا، دیکھو میر منو، اب جب کہ تم میرے پڑاؤ میں ہو اور میرے قبضے قدرت میں ہو تو میں تم سے کیا سلوک کروں؟ کس سلوک کی تم مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ اس پر میر منو پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ احمد شاہ، اگر تم سوداگر ہو تو فدیہ لے لو، اگر تم عادل اور رحم دل بادشاہ ہو تو مراحم خسروانہ سے کام لیتے ہوئے تم مجھے معاف بھی کر سکتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی میر منو کی اس بے باکی، سادگی اور جرأت مندی پر اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میر منو کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے اس نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا اور فرزند خان بہادر کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو شاہی خلعت خنجر اپنے سر سے دستار اتار کر میر منو کو عطا کی۔ اس کے علاوہ تلوار اور اپنا گھوڑا بھی احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو بطور تحفہ دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے یہ عنایات دیکھتے ہوئے اس نے التجا کی کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں جس قدر اس کے لشکری جنگ میں قید ہوئے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے اور لاہور شہر کو امن قرار دے دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے خوش ہو کر میر منو کی درخواست قبول کر لی۔ اپنے لشکریوں سے اس نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ کوئی بھی لاہور شہر میں داخل ہو کر شہر کی لوٹ مار نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے گزشتہ جنگ میں جس قدر میر منو کے لشکریوں کو قیدی بنایا تھا ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران احمد شاہ ابدالی نے میر منو پر دہلی کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میر منو نے احمد شاہ کو دہلی کی طرف کوچ کرنے سے باز رکھا اور کہا کہ اگر آپ دہلی کی طرف کوچ کرتے ہیں تو سب لوگ ایک زبان ہو کر مجھے غدار کہیں گے۔ اب جب کہ آپ نے میری جان بخشی کی ہے اور مجھے اپنا فرزند کہہ کر پکارا ہے تو میں جب تک زندہ ہوں آپ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا خیال دل میں نہ لائیں۔ ہندوستان کا مغل شہنشاہ، اس کا وزیر، اس کے مشیر اور دوسرے لوگ نہ صرف یہ کہ مجھے غدار کہیں گے بلکہ مجھے جان سے مار دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میر منو کی یہ باتیں احمد شاہ ابدالی کے دل کو لگیں، لہذا اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور کے گورنر میر منو کو اپنے یہاں 3 دن مہمان شاہی بنا کر رکھا، اس کی خوب خاطر مدارت کی، خدمت اور تواضع اور مہمانداری کی۔ پھر ایک روز احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک تم میرے مہمان بنے رہے ہو لیکن اس کے بعد میں تمہارا مہمان بننا پسند کروں گا۔ اس پر میر منو کہنے لگا کہ اگر مجھے شہر واپس جانے کی اجازت مل جائے تو سارا انتظام کر دوں گا۔ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو مزید تحائف دے کر رخصت کر دیا اور شاہ ولی خان اور جہان خان کو حکم دیا کہ وہ شاہی طبل بجاتے ہوئے میر منو کو لاہور کے اندر چھوڑ کر آئیں۔ شہر میں واپس آنے کے بعد میر منو نے 4 لاکھ کی رقم جمع کی اور اس رقم سے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کی ضیافت کا سامان کیا۔ اس موقع پر جلندھر کا سردار آدینہ بیگ اپنے دوست مفتی عبداللہ کے ساتھ مل کر میر منو کے خلاف سازش کر رہا تھا۔
آدینہ بیگ نے مفتی عبداللہ کو اکسایا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے کان میں یہ خبر ڈالے کہ پنجاب کا صوبیدار آدینہ بیگ کو مقرر کیا جائے اور یہ کہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ افغانستان لے جایا جائے۔ مفتی عبداللہ چاہتا تھا کہ آدینہ بیگ کے گورنر مقرر کیے جانے کی التجا پا کر سب سے پہلے وہ احمد شاہ ابدالی کو خوش کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک سادے کاغذ پر کسی طرح میر منو کے دستخط کروا کر احمد شاہ ابدالی کو پیش کر دے اور میر منو سے وہ کاغذ شدہ دستخط حاصل کرنے کے بعد وہ جو چاہے لکھ لے۔ یہ کام کرنے کے لیے مفتی عبداللہ میر منو کے پاس گیا۔ اس وقت اس کا ہمدرد اور جانثار بھکاری خان بھی میر منو کے ساتھ تھا۔ مفتی عبداللہ نے وہ سادہ کاغذ میر منو کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس پر میر منو کے ساتھی بھکاری خان بولا اور پوچھنے لگا، یہ تو صرف سادہ کاغذ ہے۔ اس پر مفتی عبداللہ میر منو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم تو قیدی ہو، تمہیں تو اس پر مہر لگا کر احمد شاہ ابدالی کی طرف بھجوانا چاہیے تاکہ وہ اس کاغذ پر جو چاہے لکھ لے۔ اس پر میر منو کے بجائے پھر بھکاری خان بولا اور کہنے لگا، مفتی عبداللہ، احمد شاہ ابدالی کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ اول اس نے ہماری جان بخشی کی ہے، دوم اس نے انتظامی وجہ سے صوبہ ملتان اور دریائے سندھ کے کنارے جوار کا علاقہ ہمارے پاس ہی رہنے دیا تھا، سوم ہندوستان کو امن و امان بخشا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے بڑے احسانات ہیں، لیکن پھر بھی معاملہ طے کرنے کے لیے اس پر کوئی تحریر تو ہونی چاہیے۔ مفتی عبداللہ اور بھکاری خان کی یہ گفتگو جب احمد شاہ ابدالی کے پاس پہنچی تو احمد شاہ ابدالی نے بھکاری خان کو بلا کر کہا کہ وہ اپنی مرضی سے معاہدہ طے کرنے کے لیے جو چاہے لکھ لائے۔ اس پر بھکاری خان نے اس کاغذ پر جو مفتی عبداللہ نے لکھوا دیا تھا کہ میر منو اقرار کرتے ہیں کہ وہ مندرجہ ذیل شرائط کے مطابق رقم ادا کریں گے، جان بخشی کے لیے 10 لاکھ، ان علاقوں کے عوض جو ان کو عنایت کیے گئے ہیں اس کے لیے 10 لاکھ، اور ہندوستان میں امن برقرار رکھنے کے لیے 10 لاکھ۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور میر منو کے درمیان ایک باقاعدہ اور تحریری معاہدہ طے پایا جس کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ لاہور اور افغانستان کے صوبے احمد شاہ درانی کی مملکت کا حصہ بنا دیے جائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے میر منو حسب سابق ان صوبوں کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ اندرونی انتظامات میں میر منو ان صوبوں کی صوبیدار کی حیثیت سے آزاد ہوگا اور کسی قسم کی دخل اندازی نہ کی جائے گی۔ ان صوبوں کا فاضل مالیہ احمد شاہ ابدالی کو روانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس قدر اہم امور ہوں گے ان کا فیصلہ احمد شاہ ابدالی ہی کیا کرے گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کو پتہ چلا کہ مفتی عبداللہ نے اندر ہی اندر آدینہ بیگ کو پنجاب کا گورنر بنانے کی سازش کی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میر منو کو قیدی بنا کر افغانستان لے جایا جائے۔ لیکن اس سازش کی خبر جب احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو اس نے آدینہ بیگ کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور مفتی عبداللہ کو برسر عام ذلیل کیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کی خواہش اور مرضی تھی کہ لاہور میں اس کے نام کا سکہ ڈھالا جائے اور شہر میں اسی کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن میر منو نے گزارش کی کہ مغل شہنشاہ احمد شاہ ابھی تک دہلی میں برسر اقتدار ہے اور بہت سے امیر اور سردار اس کے جانثار اور وفادار ہیں، لہٰذا اگر مغل شہنشاہ کے بجائے احمد شاہ کا سکہ جاری کیا جاتا ہے تو خطبے میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جن کا سلجھانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے سے میر منو کے بدنام ہو جانے کا بھی خطرہ تھا، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور اپنی ان خواہشات کو ترک کر دیا۔ اس معاہدے کے 2 ہفتے بعد میر منو نے احمد شاہ ابدالی کے ایک سردار قلندر خان کے ساتھ اپنے کچھ آدمی مغل شہنشاہ کی طرف دہلی روانہ کیے تھے تاکہ اس معاہدے کی توثیق کرائی جائے جو احمد شاہ اور میر منو کے درمیان طے پایا ہے۔ مغل شہنشاہ احمد شاہ جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جنگ کرنے کی ابتدا کی تو احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مارا جائے گا، لہٰذا جب اس کا سردار قلندر خان اور میر منو کے چند سردار مغل شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مغل شہنشاہ نے اس معاہدے کی تصدیق کر دی، اور اس معاہدے کی توثیق کے بعد جب قلندر خان لاہور پہنچا تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ افغانستان کی طرف کوچ کرنے والا تھا کہ کشمیر کا گورنر میر مقیم خان احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اس وقت احمد شاہ ابدالی کا لشکر جہانگیر کے مقبرے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ مقیم خان نے احمد شاہ کو کشمیر کے حالات کی ابتری سے آگاہ کیا اور التجا کی کہ کشمیر پر حملہ آور ہو کر اس کے حالات درست کیے جائیں۔ دراصل احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر پہلے حملے کے دوران ایک شخص افراسیاب بیگ مغل شہنشاہ کی طرف سے کشمیر کا والی تھا۔ اس کی سفاکیوں، اس کے مظالم سے تنگ آ کر کشمیر کے لوگوں نے مغل شہنشاہ کے سردار عصمت اللہ خان کو کشمیر کی حکومت سنبھالنے کی استدعا کی تھی۔ عصمت اللہ اپنے حامیوں کے ساتھ میدان میں آیا تو افراسیاب خان نے اسے شکست دی، لیکن عصمت اللہ نے 15 دن کے بعد پھر ایک لشکر تیار کر لیا، لیکن اس جنگ میں پھر عصمت اللہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا، اور افراسیاب اسی طرح کشمیر کی صوبیداری کرتا رہا، لیکن جلد ہی کسی نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے نابالغ لڑکے احمد خان نے 1.5 ماہ حکومت کی۔ اس کے بعد ایک اور سرپرست چند ماہ تک حکومت کا کاروبار چلاتا رہا۔ ان حالات کی رفتار سے غیر مطمئن ہو کر سری نگر کے سربر آوردہ لوگوں نے مغل شہنشاہ کی خدمت میں عرض داشت بھیجی کہ کسی مناسب شخص کو کشمیر کا گورنر بنایا جائے۔ مغل شہنشاہ نے میر مقیم خان کو کشمیر کا صوبیدار بنایا، لیکن صرف چند ماہ بعد کشمیر کے ایک سردار ابو البرکات خان کے لڑکے ابو القاسم نے میر مقیم پر حملہ آور ہو کر اسے کشمیر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا میر مقیم خان سیدھا لاہور میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کشمیر پر حملہ آور ہو کر اس کے حالات درست کرنے کی التجا کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس موقع کو مناسب اور سنہری خیال کیا۔ اپنے لشکر کا ایک مناسب حصہ اس نے اپنے ایک سردار کو دے کر کشمیر کی طرف روانہ کیا۔ ابو القاسم مقابلے پر آیا، لیکن شکست کھائی اور بھاگ نکلا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے اس کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ اس طرح کشمیر کی حسین اور خوبصورت وادیاں بھی احمد شاہ ابدالی کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اب لاہور سے روانہ ہوا اور ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان سے ہوتا ہوا قندھار کی طرف چلا گیا تھا۔ احمد شاہ کی قندھار کی روانگی کے کچھ ہی عرصے بعد لاہور کے نیوا میں سکھوں نے بغاوت کر دی، جس کو فرو کرنے کے لیے میر منو روانہ ہوا تھا۔ میر منو نے سکھوں کی اس بغاوت کو بری طرح کچل کر رکھ دیا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے دوران میر منو کا گھوڑا بری طرح بھڑک اٹھا اور اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قابو نہیں رہا تھا۔ میر منو گھوڑے سے گر پڑا۔ بدقسمتی سے اس کا پاؤں رکاب میں پھنس کر رہ گیا، اور جب گھوڑا بھاگا تو میر منو زمین پر گھسٹتا ہوا چلا گیا تھا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوا اور بے ہوش ہو گیا، اور اس کے 3 دن بعد جہان فانی سے رخصت ہو گیا تھا۔ پنجاب کے صوبیدار میر منو کے مرنے کی خبر جب مغل شہنشاہ احمد شاہ کو ہوئی تو اس نے اپنے 3 سالہ لڑکے محمود شاہ کو پنجاب کا صوبیدار اور میر منو کے دوسرے لڑکے میر امین خان کو اس کا نائب مقرر کر دیا تھا۔ میر منو کا بیٹا میر امین تو اپنی ماں کے پاس لاہور میں ہی تھا، جبکہ احمد شاہ کا بیٹا شہزادہ محمود شاہ دہلی میں تھا اور پنجاب کا غیر حاضر صوبیدار سمجھا جانے لگا تھا۔ لیکن ان دونوں نابالغ بچوں کی تقرری کی وجہ سے پنجاب کے اقتدار کی اصل کنجی مغل شہنشاہ نے میر منو خان قصوری کے ہاتھ میں دے دی تھی، جو میر منو کا پرانا اور جانثار دوست تھا۔ لیکن مغل شہنشاہ احمد شاہ کی طرف سے پنجاب کی صوبیداری کی یہ تقرری منظور شدہ نہیں تھی، اس لیے کہ پنجاب حقیقت میں احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں تھا اور اس کا صوبہ تھا، اور اس کا والی اور گورنر مقرر کرنا احمد شاہ ابدالی کا پتہ کاٹنا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو بھی میر منو کے جانثار اور مخلص دوست بھکاری خان کے ذریعے میر منو کے مرنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی احمد شاہ ابدالی حرکت میں آ گیا۔ اس نے میر منو کے بیٹے امین خان کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا اور میر منو خان کے ساتھی قصوری کو اس کا نائب رہنے دیا گیا تھا۔ دوسری طرف میر منو کی بیوی مغلانی بیگم بھی حرکت میں آ گئی تھی اور پنجاب کی تاریخ کے صفحات پر نمودار ہوئی۔ مغلانی بیگم نہایت ذہین اور با تدبیر خاتون تھی۔ اگر وہ ضعف نازک میں نہ ہوتی تو بلا شبہ وہ پنجاب کے لیے ایک مستعد اور بہترین حاکم و ناظم ثابت ہوتی۔ بہرحال میر منو کی بیوی مغلانی بیگم اپنے نابالغ بیٹے امین خان کی سرپرست بن گئی تھی اور ہر کسی کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر وہ پنجاب پر حکومت کرنے لگی تھی۔ تاہم اس نے شوہر کے مرنے کے بعد
ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر بے راہ روی کی زندگی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ سردار اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے مغلانی بیگم نے اس کے ایک ہردل عزیز قاسم خان کو ماجھا کی پٹی کا فوجدار مقرر کر دیا۔ یہ قاسم خان سکھوں کے علاقے پنجاب کی گورنری حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگا تھا، لیکن میر منو کے کچھ وفادار لوگوں نے قاسم خان کو گرفتار کر لیا اور اسے مغلانی بیگم کے سامنے پیش کیا۔ مغلانی بیگم نے قاسم خان کو قید میں ڈال دیا۔ مغلانی بیگم کے لیے دوسری مصیبت مرزا خان لے کر اٹھا تھا۔ یہ ایمان آباد کا حاکم تھا اور یہ بھی پنجاب پر قبضہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو مغلانی بیگم کو ایک طرف کر کے پنجاب کا گورنر بن جائے، اور تیسرا جلندھر کا فوجدار آدینہ بیگ بھی لاہور کی صوبیداری کا آرزو مند تھا، اور یہ آرزو وہ ایک عرصے سے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ چوتھی طرف سکھ بھی لاہور میں اپنے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی کسی وقت یلغار کر کے میر منو کی بیوی کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتے تھے۔ اس تکلیف دہ احساس میں میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم صرف 7 ماہ حکومت کرنے کے بعد اس پر مصیبت عظمیٰ نازل ہوئی، اور وہ یہ کہ اس کا لڑکا امین خان چل بسا۔ اس کے مرتے ہی مغلانی بیگم نے رہی سہی شرم و حیا کو بھی خیر بات کر دیا، بے راہ روی کرنے لگی تھی اور خوب عیش و عشرت میں ڈوب گئی۔ اس دوران مغل شہنشاہ احمد شاہ بھی فوت ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عالمگیر ثانی کے لقب سے بادشاہ بنا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ میر منو کے مخلص دوست بھکاری خان اور قاسم خان نے مغلانی بیگم کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان حالات میں جبکہ مغلانی بیگم بے راہ روی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ایک شخص بخشی بیگ کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذکر ہر کسی کے زبان پر تھا، کچھ لوگوں نے ایمان آباد کے حاکم مرزا جان سے رابطہ قائم کیا اور اسے شہ دی کہ وہ لاہور پر حملہ آور ہو کر پنجاب کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرزا جان پہلے ہی یہ چاہتا تھا کہ ایک لشکر لے کر وہ لاہور کی طرف روانہ ہو، اور اسے خاص مزاحمت نہ کرنی پڑی تھی۔ لاہور پر اس نے قبضہ کر لیا اور مغلانی بیگم کو اس قلعے میں بند کر دیا۔ میر منو کے مخلص دوست بھکاری خان اور قاسم خان کو اس مرزا جان نے رہا کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مغلانی بیگم نے نظر بندی کی حالت میں احمد شاہ ابدالی کے لیے خطوط لکھے۔ اس دوران دہلی کی حکومت میں بھی کافی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اور اب دہلی کا نیا وزیر غازی الدین تھا۔ مغلانی بیگم نے اپنی طرف سے اس نئے وزیر غازی الدین کو بھی خطوط لکھ ڈالے۔ مغلانی بیگم کی طرف سے خطوط ملتے ہی احمد شاہ ابدالی اس کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ احمد شاہ نے مغلانی بیگم کے شوہر میر منو کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے فوراً اپنے سپہ سالار جہان خان کے بھائی ملا خان کی سرکردگی میں درانیوں اور قلباشوں پر مشتمل ایک لشکر لاہور کی طرف بھجوایا، تاکہ لاہور میں مغلانی بیگم کے اقتدار کو بحال کیا جائے اور مرزا جان حاکم ایمان آباد کو لاہور خالی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حاکم ایمان آباد جو لاہور پر قابض ہو گیا تھا، اس کے پاس اتنی عسکری قوت تھی کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا مقابلہ کرتا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی لاہور کے قریب پہنچنے والا ہے، تو اس نے سالار ملا خان اور نائب عبید اللہ خان کو بلوا بھیجا۔ اس نے نائب سالار عبید اللہ خان کو کہلا بھیجا کہ میں تو میر منو کا خادم ہوں، اور اب تک میں نے باغیوں سے لاہور کو بچا رکھا ہے۔ اب جب کہ آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں تو ملک آپ کا ہے، میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ اگر آپ جان بخشی کا اقرار کریں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عبید اللہ نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ مرزا جان عبید اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید اللہ نے اسے کہا کہ وہ لشکر کے سالار ملا خان سے بھی مل لے۔ مرزا جان جب ملا خان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملا خان نے اسے قید کر لیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کا سالار ملا خان اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں داخل ہوا۔ میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کو صوبیداری پر اس نے بحال کیا اور اپنے نائب عبید اللہ خان کو مغلانی کا نائب مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ ملا خان نے میر منو کے پرانے دوست بھکاری خان کو مغلانی کے حوالے کر دیا، جسے مغلانی بیگم نے مروا ڈالا۔ اب مغلانی بیگم کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے سالار ملا خان نے مغلانی بیگم کا نائب عبید اللہ کو مقرر کیا تھا۔ ملا خان کی قندھار کی طرف روانگی کے بعد
عبیداللہ نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ وہ ظلم پر اتر آیا۔ روپیہ جمع کرنے کا لالچ اسے بڑھا ہوا تھا۔ نت نئے ہیلے بہانوں سے لاہور کے باشندوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور مغلانی بیگم کے احکامات کو بھی نظر انداز کرنے لگا۔ اس پر مغلانی بیگم نے مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کے وزیر غازی الدین کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا اور اپنی حسین و جمیل بیٹی عمدہ بیگم کو غازی کے عقد میں دینے کا وعدہ کیا۔ دہلی کا وزیر غازی الدین ایک لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا۔ جلندھر کے پرانے فوجدار آدینہ بیگ نے اس سے مل کر ساز باز کی، لہذا دہلی کے وزیر غازی الدین نے 30 لاکھ روپے سالانہ خراج کے عوض آدینہ بیگ کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کر دیا، جبکہ غازی الدین مغلانی بیگم، اس کی بیٹی اور اپنی منگیتر عمدہ بیگم کو لے کر دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یہ ساری خبریں قندھار احمد شاہ ابدالی کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ پنجاب چونکہ احمد شاہ ابدالی کا صوبہ تھا، لہذا احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ دہلی کے وزیر غازی الدین نے 30 لاکھ روپے سالانہ کے عوض آدینہ بیگ کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا ہے تو وہ بڑا برہم ہوا۔ وہ ابھی کوئی فیصلہ بھی نہ کرنے پایا تھا کہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کی ماں زمانی بیگم کی طرف سے بھی کچھ خطوط احمد شاہ ابدالی کو ملے تھے، جس میں شہنشاہ اور اس کی ماں نے اپنے وزیر غازی الدین کے خلاف شکایات کی تھیں کہ اس نے ان دونوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے کوچ کیا اور پنجاب کی طرف پیش قدمی کی۔ عبداللہ ایک روز دوپہر کے بعد جب مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا لوہار خانے میں مجیر الدین اور حسام الدین دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مجیر الدین کے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی تھی۔ عبداللہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا، پھر وہ مجیر الدین کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، مجیر الدین میرے محترم، میرے محسن، آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی ہے، کیا کوئی غیر معمولی بات ہے؟ اس پر مجیر الدین کے بجائے حسام الدین بول پڑا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تو جانتا ہے کہ مکتب میں تیری دینی اور حربی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور کل تو نے یہاں سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف کوچ کرنا ہے، لہٰذا آج تیری تعلیم مکمل ہونے کی وجہ سے اور کل تیرے کوچ کر جانے کی وجہ سے میرے بھائی نے اپنے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی رکھی ہے تاکہ تجھے یہاں کام نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد حسام الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور عبداللہ سے کہنے لگا، تم یہاں مجیر الدین کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حسام الدین بیچ کے کمرے سے اپنے سکونتی مکان کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسام الدین لوٹا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سفید کپڑے کی ایک گانٹھ اور چھوٹی سی گٹھری اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ گٹھری حسام الدین نے لا کر عبداللہ کو تھما دی۔ عبداللہ نے دیکھا وہ گٹھری چاروں طرف سے سلی ہوئی تھی اور اس میں کوئی سامان باندھا گیا تھا اور اس گٹھری کی سلائی کو لاک لگا کر سرب مہر کر دیا گیا تھا اور اس گٹھری پر لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ اس گٹھری کو صرف اس وقت کھول سکتا ہے جب یہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں جا کر مقابلہ جیتے اور شاہ پسند کا لقب حاصل کر لے۔ وہ گٹھری عبداللہ کو تھمانے کے بعد حسام الدین بڑی نرمی بڑی شفقت میں بولا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹی، تم کل جب یہاں سے کوچ کرو تو اس گٹھری کو میرے اور میرے بھائی مجیر الدین کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانا۔ لشکر میں جا کر جب احمد شاہ ابدالی کے سامنے تمہارا مقابلہ تمہارے ساتھ یہاں تربیت حاصل کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو تو اگر تم وہ مقابلہ جیت کر شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس گٹھری کو کھول کر جو اشیاء اس کے اندر ہیں انہیں اپنے استعمال میں لانا، اور اگر تم یہ مقابلہ ہار جاؤ اور شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں گٹھری کو ہرگز مت کھولنا بلکہ اسے جلا کر ختم کر دینا، اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینا کہ جو اشیاء اس گٹھری میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر بند ہیں تم نے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت نہیں کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر تک خاموش رہا، بڑے غور اور انہماک سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا اور عبداللہ کے شانے پر پدرانہ شفقت کے انداز میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹے، میں خداوند کے حضور دعا گو ہوں کہ تو میرے ایک ہونہار شاگرد کی صورت میں سانسوں میں لرزاں موت کے کاروانوں، خاموشی کی تہوں میں احساس کا نرم و نازک شجر، نواؤں کا سچا صحیفہ اور دھنک رنگ جذبہ بلندیوں کی طرح صعود کرے۔
یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کچھ سوچا، پھر عبداللہ کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، دیکھ، آج اس سے زیادہ فخر کرنے والے قوی سے لڑنا، ہرنوں پر نہیں بلکہ شیر پر کمن ڈالنا، مظالم سے کبھی نہ بھاگنا، فرعون کے مقابل موسیٰ بن جانا۔ بیرم خان کے بیٹی، میں ان لمحوں اس وقت کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا جب تو رات کے تالاب میں سمندر کا ابلتا سینہ، وقت کے بلند کنکروں پر ذلت کے بحران میں فرشتوں کے اجلے پروں کی مہک، بیچارگی کی المیوں میں لمحوں کی یورش، اور وقت کے سمندر میں زیست کا دریائے تند بن کر نمودار ہوگا۔ بیرم خان کے بیٹے، اگر تم میری خواہشوں، میری امیدوں کے مطابق ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں جانوں گا کہ میں نے تم پر جو 6 سال لگاتار محنت کی ہے اس کا تو نے مجھے خوب پھل اور ثمر دیا ہے۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، دوسرے شاگردوں سے علیحدہ میں اس لوہار خانے میں تمہیں 2 سال تک اضافی تربیت دیتا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ اضافی تربیت تجھے کندن بنا کر نمودار کرے گی، اور تم میری ہی نہیں بلکہ اپنے استاد احمد شاہ ابدالی کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ حسام الدین کی اس پرجوش گفتگو کے جواب میں عبداللہ کا سینہ تن گیا تھا۔ عجیب سے جذبے میں حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد محترم، میں آپ کی خواہشوں اور امیدوں پر پورا اترنے کی پوری اور انتہائی کوشش کروں گا۔ ان قریب آپ سنیں گے کہ ایک لڑکا جو کبھی مسکین، یتیم اور غلام تھا، کرب کی ژالہ باری میں نیلی فضا کے اڑتے سنہری پرندوں اور بنجر زمینوں پر سرسبز فصلوں کا لباس، اور اقدار کی لمحہ بلمحہ شکست اور ماحول کی بے چینی میں فضاؤں کی تازگی بن کر نمودار ہوا ہے۔ حسام الدین میرے محسن، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو گٹھری آپ مجھے تحفے میں دے رہے ہیں، میں اسے کھول کر آپ کے ان تحفوں کو سینے سے لگاؤں گا، انہیں بوسہ دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے لوہے کے اس طوق کو توڑ دوں گا، اور پھر وہ لوہے کا تعویذ کھولوں گا جس کے اندر میرے ماں باپ کے قاتلوں کے نام درج ہیں۔ حسام الدین میرے استاد محترم، اب میں بالغ ہو چکا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دادا کی شرائط کے مطابق اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے حسام الدین اور مجیر الدین دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ حسام الدین نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور پھر کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اب تم مکتب میں جا کر آرام کرو، کل تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ حسام الدین سے گلے ملنے کے بعد عبداللہ مجیر الدین سے گلے ملا تھا۔ اس کے بعد وہ حسام الدین کی دی ہوئی گٹھری کو لے کر مجیر الدین کے لوہار خانے سے نکل کر اپنے مکتب کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسرے روز عبداللہ دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی، جمال خان اور عبدالخالق کے ساتھ نادر آباد کے مکتب سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔